بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گہن لگ گیا میرے وطن عزیز کو اور اس کی خوشیوں کو۔ پیارے پاکستانیوں، 75 سال میں ہم کو جہاں ہونا چاہیے تھا ہم وہاں نہیں پہنچے۔ کہتے ہیں وقت اور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، پر ہمارے ساتھ کہانی الٹی ہے۔ گہن لگا ہے وطن عزیز کو، قانون کو، آزادی کو، صحافت کو، خود مختاری کو، زندگی اور ہماری خوشیوں کو۔ ویسے ہی آب و ہوا آلودگی سے بھرپور ہے، بس جی رہے ہیں خوف میں۔ بچے اسکول جائیں تو مائیں واپسی تک خوف میں، گھر کے مرد کام پر جائیں تو ان کی واپسی تک بیویاں خوف میں۔ بجلی ہو تو جانے کا خوف، بجلی جائے تو واپس نہ آنے کا خوف۔ پانی کے نہ ہونے کا خوف، اشیاء خورد و نوش کی پہنچ میں نہ ہونے کا خوف۔ تعلیم کا نہ ہونے کا خوف، اور اگر ہو تو معیار نہ ہونے کا خوف۔ پھر ایسے میں ان کے مستقبل کا خوف، والدین کے بوڑھے ہونے کا خوف، اس سے کہیں بڑھ کر ان کے بیمار ہونے کا خوف، کیونکہ علاج کی سہولتیں پہنچ سے دور ہیں۔ ساری زندگی بیٹی کی عزت کا خوف، اور خیر سے جوان ہو تو اس کے بیانے کا خوف۔ بیٹا بگڑ نہ جائے ساری عمر اسی کا خوف، اور جوان ہونے پر اس کے مستقبل کا خوف۔ دلہن لانے کا خوف کہ جو آئے گی کیا وہ گھر کی جھاڑو سمیٹ لے گی، یا پھر تنکا تنکا کر کے جو جوڑا اسے تتر بتر کر دے گی، اس کا خوف۔ آج تو گزر گیا کل کیا ہوگا کا خوف، غرض یہ کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک کا خوف۔ کیوں؟ کہنے کو ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک پاکستان میں پیدا ہوئے، یہاں رہتے ہیں، پھر یہ سب، جی ہاں، ان سب کا ذمہ دار وہ سیاستدان ہے جس کو آپ اور ہم اپنے سروں پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ وہ سیاستدان ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ملا، اسلام فروش، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انصاف مہیا کرنے والی عدلیہ۔ کیسے؟ سیاستدان کے پیٹ کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، وہ کرپشن کرتا ہے۔ پارلیمنٹ میں وہ عوام کے لیے نہیں اپنے لیے قانون سازی کرتا ہے، اداروں کو کرپٹ کر کے تباہ کرتا ہے۔ سیاستدان اسلام کے ٹھیکیداروں کو وزارتیں ان کی لوازمات دے کر، گناہ کی دلدل میں گھسیٹ کر اپنے ساتھ اپنی کرپشن میں حصہ دار بنا لیتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ذاتی ملازم بن جاتے ہیں۔ ان کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ وہ جانتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رہ گئی عدلیہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عدلیہ کرپٹ ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ عدلیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پر ہاں، عدلیہ انصاف دینے میں بہت تاخیر کرتی ہے۔ 20-25 سال بعد وہ کسی کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں اور باعزت بری کرتے ہیں، جبکہ وہ تو 10 سال پہلے ہی اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ کسی کیس میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مدعی یا ملزم میں سے کوئی ایک یا دونوں مر چکے ہوتے ہیں، یا پھر میری عمر کا وہ ہو جاتا ہے۔ کیس داخل ہوتا ہے تو 29 سال کی عمر میں، اور فیصلے کے انتظار میں 70 برس کا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے خوابوں کو بھی بے ساکیاں لگ جاتی ہیں جو کسی کام کی نہیں۔ میں مایوس نہیں یا نا امید بھی نہیں۔ ہاں، یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہم خوف سے باہر آ سکتے ہیں۔ ہاں، ہمارے بچے کھلی فضا میں سانس لے سکتے ہیں۔ ہاں، بچوں کے والدین سکھ سے جی اور چین کی نیند سو سکتے ہیں۔
ہاں ہم ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، ہاں ہم دنیا کی بہترین قوم بن سکتے ہیں، ہاں یہ سب ہو سکتا ہے اگر ہمارے نظام عدل کرنا شروع کر دیں، لوگ ہمارے منصفین اور ان کے عدل سے ڈریں، خوف زدہ ہو جائیں، ان کے نام سے کانپنے لگیں۔ بس پھر دیکھیں اس زمین پر جنت کیسے ہوتی ہے۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ ہاں اسے پاکستان کہتے ہیں۔ آؤ پھر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھیں، آؤ ایک جنت کی بنیاد رکھیں، آؤ ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھیں، آؤ جیسے 1947 میں آپ کے اور ہمارے بزرگ اپنے بچوں کا مستقبل بدلنے کے لیے نکلے تھے، آج اپنے قائد عمران خان کے ساتھ اس حقیقی آزادی اور خود مختاری کے لیے نکلے۔ آؤ اس وقت کے ساتھ اپنا وقت بدلیں، آؤ حقیقی آزادی اور خود مختاری کے لیے نکلیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ کل، آج اور آنے والا کل کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان زندہ باد۔